5 دسمبر 1898 یوپی کے ضلع ملیح آباد میں شبیر احمد خان نے اپنی آنکھ کھولی اور شعری فضا میسر ہونے کے باعث 13 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا۔ تخلص جوش رکھا۔ ابتدا میں عزیز لکھنوی سے اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا، مگر جوش کے باکمال ذوق اور عرفہ وجدان نے جوش کی رہنمائی کی، اور ان کے مزاج کی پختگی اور انقلابی افکار نے انہیں کسی استاد کی ضرورت محسوس ہونے نہیں دی۔ بے ہوشیوں نے اور خبردار کر دیا، بے ہوشیوں نے اور خبردار کر دیا، سوئی جو عقل روح نے بیدار کر دیا۔ اللہ رے حسن دوست کی آئینہ داریاں، اللہ رے حسن دوست کی آئینہ داریاں، اہل نظر کو نقش بدیوار کر دیا۔ یا رب یہ بھید کیا ہے کہ راحت کی فکر نے، یا رب یہ بھید کیا ہے کہ راحت کی فکر نے انسان کو اور غم میں گرفتار کر دیا۔ دل کچھ پنپ چلا تھا تغافل کی رسم سے، دل کچھ پنپ چلا تھا تغافل کی رسم سے، پھر تیرے التفات نے بیمار کر دیا۔ کل ان کے آگے شرح تمنا کی آرزو، کل ان کے آگے شرح تمنا کی آرزو اتنی بڑھی کہ نطق کو بیکار کر دیا، اتنی بڑھی کہ نطق کو بیکار کر دیا۔ مجھ کو وہ بخشتے تھے 2 عالم کی نعمتیں، مجھ کو وہ بخشتے تھے 2 عالم کی نعمتیں، میرے غرور عشق نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ ان کو ہے رنگینیوں کا شوق، یہ دیکھ کر کہ ان کو ہے رنگینیوں کا شوق، آنکھوں کو ہم نے دیدائے خوں بار کر دیا، آنکھوں کو ہم نے دیدائے خوں بار کر دیا۔ بے ہوشیوں نے اور خبردار کر دیا، سوئی جو عقل روح نے بیدار کر دیا۔ جوش کے ہاں مزاج کی برجستگی اور پختہ روحانی افکار کا ایسا خوب امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے جو ان کے کلام کو ہر خاص و عام طبقے کی ذہنی سطح پر لے آنے کا طلسم رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ادھر مذہب ادھر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، ادھر مذہب ادھر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ دامان مہے کنعاں ہے یہ دست زلیخا ہے، ادھر تیری مشیت ہے ادھر حکمت رسولوں کی، الہی آدمی کے باب میں کیا حکم ہوتا ہے؟ یہ مانا دونوں ہی دھوکے ہیں رندی ہو کے درویشی، مگر یہ دیکھنا ہے کون سا رنگین دھوکا ہے۔ کھلونا تو نہایت شوخ و رنگی ہے تمدن کا، معارف میں بھی ہوں لیکن کھلونا پھر کھلونا ہے۔ مجھے معلوم ہے جو کچھ تمنا ہے رسولوں کی، مجھے معلوم ہے جو کچھ تمنا ہے رسولوں کی، مگر کیا در حقیقت وہ خدا کی بھی تمنا ہے؟ مشیت کھیلنا زیبا نہیں میری بصیرت سے، مشیت کھیلنا زیبا نہیں میری بصیرت سے، اٹھا لے ان کھلونوں کو یہ دنیا ہے وہ عقبہ ہے، ادھر مذہب ادھر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ دامان مہے کنعاں ہے یہ دست زلیخا ہے۔ حسن مطلق کی ترجمانی، اعتراف اضطراب، وحشت ہجر، شوق وصل اور جوش ملیح آبادی۔
اپنے احوال قلب کا زبان سے ایسا خاکہ کھینچنا جوش کا کمال سخن ہے۔ فرماتے ہیں تبسم ہے وہ ہونٹوں پر جو دل کا کام کر جائے، تبسم ہے وہ ہونٹوں پر جو دل کا کام کر جائے، انہیں اس کی نہیں پرواہ کوئی مرتا ہے مر جائے۔ دعا ہے میری اے دل تجھ سے دنیا کوچ کر جائے، دعا ہے میری اے دل تجھ سے دنیا کوچ کر جائے، اور ایسا کچھ بنے تجھ پر کہ ارمانوں سے ڈر جائے۔ جو موقع مل گیا تو خضر سے یہ بات پوچھیں گے، جو موقع مل گیا تو خضر سے یہ بات پوچھیں گے، جسے ہو جستجو اپنی وہ بیچارہ کدھر جائے۔ سحر کو سینہ عالم میں پرتو ڈالنے والے، سحر کو سینہ عالم میں پرتو ڈالنے والے، تصدق اپنے جلوے کا میرا باطن سنور جائے۔ پریشاں بال کرتے ہیں انہیں شوخی سے مطلب ہے، پریشاں بال کرتے ہیں انہیں شوخی سے مطلب ہے، بکھرتا ہے اگر شیرازۂ عالم بکھر جائے۔ حیات دائمی کی لہر ہے اس زندگانی میں، حیات دائمی کی لہر ہے اس زندگانی میں، اگر مرنے سے پہلے بن پڑے تو جوش مر جائے، اگر مرنے سے پہلے بن پڑے تو جوش مر جائے۔ آزادی کے بعد جوش کچھ عرصہ ہندوستان میں مقیم رہے، وہاں کی فضا سے آشنائی جوش کے مزاج پر غالب رہی۔ کنبے کو پاکستان روانہ کرنے کے بعد بھی جوش ملیح آباد میں رہے۔ حب الوطنی کا یہ عالم تھا کہ سرزمین پاکستان سے دور رہتے ہوئے اظہار آزادی میں اس قدر برجستگی کا عنصر نمایاں ہے کہ جوش کے جذبات کا عکاس ہے۔ ایک ترانے میں فرماتے ہیں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلا تم بجلی کا آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے دم توڑ رہی ہیں تدبیریں، آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے بے نور ہے چہرہ سلطان کا، تخریب نے پرچم کھولا ہے سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں، کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، ابلیں گے زمیں سے مارے سیاہ برسیں گی فلک سے شمشیریں، کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں، کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے، ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں، سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ پاکستان آ کر جوش کراچی میں مقیم ہوئے، اردو ترقیاتی بورڈ میں بطور مشیر خاص کی حیثیت سے ملازمت بھی شروع کر دی۔ پاکستان کی ادبی فضا میں جوش جیسے فہم و ادراک کے ایک سمندر کا اضافہ خوش بخت ثابت ہوا۔ جوش صاحب ایک عہد آفریں اور زمانہ ساز شخصیت کے مالک ہیں۔
آپ کے کلام میں صوتی آہنگ بھی کیا خوب اور جدید صورت کے ساتھ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں فکر ہی ٹھہری جو دل کو فکر خوباں کیوں نہ ہو، خاک ہونا ہے تو خاک کوئے جانا کیوں نہ ہو۔ دہر میں اے خواجہ ٹھہری جب اسیری ناگزیر، دل اسیر حلقۂ گیسوئے پیچاں کیوں نہ ہو۔ زیست ہے جب مستقل آوارہ گردی ہی کا نام، عقل والو پھر طواف کوئے جانا کیوں نہ ہو۔ جب نہیں مستوریوں میں بھی گناہوں سے نجات، دل کھلے بندوں غریقے بحر عصیاں کیوں نہ ہو۔ ایک نہ ایک ہنگامے پر موقوف ہے جب زندگی، میں کدے میں رند رقصاں و غزل خاں کیوں نہ ہو۔ جب خوش و ناخوش کسی کے ہاتھ میں دینا ہے ہاتھ، ہم نشیں پھر بیعت جام زرفشاں کیوں نہ ہو۔ جب بشر کی دسترس سے دور ہے حبل المتین، دشت وحشت میں پھر ایک کافر کا داماں کیوں نہ ہو۔ ایک ہے جب شور جہل و بانگ حکمت کا محال، دل ہلا کے ذوق گل بانگے پریشاں کیوں نہ ہو۔ ایک نہ ایک رفت کے آگے سجدہ لازم ہے تو پھر آدمی محو سجود سرو خوباں کیوں نہ ہو۔ ایک نہ ایک پھندے میں ہی پھنسنا ہے جب انسان کو، دوش پر دام سیاہ سنبلستاں کیوں نہ ہو۔ جب فریبوں میں ہی رہنا ہے تو اے اہل خرد، لذت پیمانے بارے سست پیماں کیوں نہ ہو۔ یہاں جب آویزش ہی ٹھہری ہے تو ذرے چھوڑ کر آدمی خورشید سے دستوں گریباں کیوں نہ ہو۔ ایک نہ ایک ظلمت سے جب وابستہ رہنا ہے تو جوش، زندگی پر سایہ زلف پریشاں کیوں نہ ہو۔ فکر ہی ٹھہری جو دل کو فکر خوباں کیوں نہ ہو، خاک ہونا ہے تو خاک کوئے جانا کیوں نہ ہو۔ 22 فروری 1986 کو جوش دنیا فانی سے کوچ کر گئے، مگر جوش نے اپنے عہد اور آئندہ آنے والے عہد پر اپنے وجدان کی ایسی چھاپ چھوڑ دی کہ جب تک شعر و سخن کا سلسلہ چلے گا جوش بھی اسی سلسلے میں رواں رہیں گے۔ اے یار دل نشین وہ ادا کون لے گیا، تیرے نگیں سے نقش وفا کون لے گیا۔ حل کر دیا تھا جس نے معمہ شباب کا، تجھ سے وہ فکر عقدہ کشا کون لے گیا۔ تھا لطف پہلے قہر میں اب صرف قہر ہے، ظلمت سے موج آب بقا کون لے گیا۔ کیوں دفعتاً لبوں پہ خاموشی سی چھا گئی، اس ساز دل نشیں کی صدا کون لے گیا۔ آنکھوں سے شان بذل و سخا کس نے چھین لی، سینے سے ذوق لطف و عطا کون لے گیا۔ تھی جس کے روح سے خون تمنا میں سرخیاں، رخسار سے وہ رنگ وفا کون لے گیا۔ راتوں کو مانگنا تھا دعا میری دید کی، وہ منتیں وہ ذوق دعا کون لے گیا۔ اے شاہ بندہ پرور و سلطان نرم دل، دل سے تیرے خیال گدا کون لے گیا۔
پہلی سی وہ کلام میں نرمی نہیں رہی، گفتار سے مزاج صبا کون لے گیا؟ اب جوش کے لیے ہے نہ آنسو نہ آہ سرد، اس گلستاں کی آب و ہوا کون لے گیا؟ اس گلستاں کی آب و ہوا کون لے گیا؟